بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ ایک عظیم عبادت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا نام توکل رکھا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے انسان کی پریشانیاں، مشکلات، الجھنیں، نفسیاتی مسائل، پیچیدگیاں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ توکل کا نہ ہونا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا توکل کسے کہتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے، اور انسان کو کن کن مقامات پہ اللہ تعالیٰ پر خصوصی توکل کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک عظیم کتاب مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ 7 چیزیں یا 8 چیزیں جمع ہوں تو ان کے جمع ہونے سے توکل بنتا ہے۔ توکل میں سب سے پہلی چیز اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بلندی، اللہ کی طاقت، اس کا حی قیوم ہونا، کائنات کے ایک ایک ذرے پہ اسی کا حکم چلنا۔ جب انسان اس چیز کو پہچانتا ہے تو وہ توکل میں پہلا قدم رکھتا ہے۔ دوسری چیز اس کے بعد انسان یہ بھی پہچانے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ایک نظام اور قانون بنایا ہے، اور ساری کائنات کو اللہ اس قانون کے مطابق چلا رہا ہے۔ اس کا قانون ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اس کا قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس کا قانون ہے کہ روٹی کے نوالوں سے انسان کی بھوک مٹتی ہے۔ تو اللہ کا قانون اور حکم سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے وہ اللہ کے قانون کو اپنائے، یہ توکل کا دوسرا قدم اور مرحلہ ہے۔ یہیں سے غلطی واضح ہوتی ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان چپ کر کے بیٹھا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، کوئی کام نہ کرے اور غیب سے خزانے آ جائیں گے۔ یہ صوفیاء کا، گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے، اور ان لوگوں کا نظریہ ہے جو دوسروں کے نذرانوں پہ پلنا چاہتے ہیں۔ خانقاہ میں بیٹھ جائیں، رزق آتا رہے گا، کچھ نہ کریں، سب کچھ آتا رہے گا۔ قرآن کا توکل یہ نہیں ہے۔ تو قرآن کے توکل میں سب سے پہلی چیز کہ انسان یہ پہچان جائے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی صفتیں کتنی پیاری ہیں، اس کی طاقت کتنی وسیع ہے، اس کی بلندی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی جبروت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی۔ اور دوسری چیز یہ پہچانیں کہ اللہ نے اس کائنات کا ایک قانون بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اسباب بنائے ہیں، ذرائع بنائے ہیں، اور وہ اس قدر اہم ہے کہ تمام انبیاء نے ذرائع کو اپنایا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ بس میرا توکل کافی ہے۔ جناب نوح نے توکل صرف نہیں کیا، اسباب اپنائے، کشتی بنائی، بنانے کا طریقہ اللہ نے ان کو بتایا۔
اللہ رب العزت نے تو اسباب اختیار کرنے کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام جو سخت تکلیف میں تھے، جب اللہ نے ان کو بھی پانی پلانا چاہا تو کہا ارکض برجلک، بے شک تو بیمار ہے، تیری ایڑی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ زمین سے چشمہ نکل آئے، زمین سے پانی نکالنے کے لیے تو کدال پکڑنا پڑتا ہے، گہرائی میں جانا پڑتا ہے، لیکن کچھ تو کرو، بیماری کے عالم میں بھی بس ایڑی لگا دو، پانی میں نکال دوں گا۔ ارکض برجلک، ایڑی لگا دو زور سے، جتنا زور ہے۔ اب اس بیمار میں کتنا زور ہو سکتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر تھے، عرصے سے مریض تھے، لیکن پھر بھی کہا ایڑی لگا دو۔ تو توکل کے اندر دوسری چیز ہے کہ جو اللہ نے اسباب و قوانین بنائے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو، جس نے پوچھا تھا کہ میں صحرا میں ہوتا ہوں، اونٹ کو کھلا چھوڑ پہ توکل کر لیا کروں کہ کوئی نہیں اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کہا نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھا کرو پھر توکل کیا کرو۔ تیسری چیز اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کرنے کے بعد بھی انسان کے دل میں توحید ہو اور یہ عقیدہ اور یقین ہو کہ اسباب کچھ کریں گے نہیں، دکان میں کھولوں گا لیکن رزق مجھے یہ نہیں دے گی، دوائی میں لوں گا لیکن شفا اس کے اندر اللہ چاہے گا تو پیدا ہوگی، میں زمین کے اندر بیج بوؤں گا، اللہ چاہے گا تو اگے گا، میں گٹھلی لگاؤں گا لیکن اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ آم کا پودا پیدا ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو پیدا ہوگا۔ اس کے اندر یہ توحید ایسی ہو کہ کرنا تو اللہ ہی نے ہے۔ تیسری چیز توکل کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ حسن ظن ہو، اس کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو، میں نے محنت کی ہے، وہ میری محنت ضائع نہیں کرے گا، میں نے کوشش کی ہے، میری کوشش کو رائے گا نہیں کرے گا، میں آخر دکان کھول کے بیٹھا ہوں، مجھے وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا، میں یہ کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مجھے وہ فیل نہیں کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھے تنہا بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو چوتھی چیز اس کے اندر حسن ظن ہے، اور پانچویں چیز کہ ہوگا کیا، یا اللہ وہی ہوگا جو تو چاہے گا، معاملات تیرے ہی سپرد ہیں، کرنا بس تو نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز اس کے اندر جب وہ پوری محنت کر لے تو یہاں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھا جائے اس کا دل کس کی طرف لگا ہوا ہے۔ اگر تو اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے کہ نتیجہ اللہ ہی نے دینا ہے، پھل اللہ ہی نے لگانا ہے، ذائقہ اللہ ہی نے بھرنا ہے، برکت اللہ ہی نے ڈالنی ہے، اطمینان قلب ہے، اس کے دل میں یقین ہے کہ کرے گا اللہ ہی، تو اس کے اندر پھر توکل پایا جاتا ہے۔ اور ساتویں آٹھویں چیز یہ ہے کہ میرے حصے کا جو کام تھا میرے مولا میں نے کر دیا ہے، نتیجہ تیرے سپرد ہے، جو تو کرے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ آج کی دنیا میں اپنے نوجوان بیٹوں کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، جس کو آپ سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں نا، خود اعتمادی، وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ خود اعتمادی کے ساتھ تکبر آتا ہے، خود اعتمادی کے ساتھ بعض دفعہ مایوسی بھی آتی ہے کہ بندے کو صرف اپنے اوپر یقین ہے، اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں نے اتنی محنت کی ہے اور میری تو پوزیشن آئے گی ہی بورڈ کے اندر، پھر نہیں آئی تو خودکشی، پھر نہیں آئی تو نشہ، پھر نہیں آئی تو انجیکشن نشے کے۔ یہی فرق ہے آج کی اس نام نہاد موٹیویشن میں جس میں ہمارے نوجوانوں کو دھکیلا جا رہا ہے، اور اس شرعی موٹیویشن میں جو ہمیں شریعت دیتی ہے، وہ توکل ہے کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنے حصے کی پوری شمع جلائی ہے، ہوگا کیا یہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن مجھے یقین ہے اللہ اچھا ہی کرے گا، لیکن کیا کرے گا یہ میں نہیں جانتا۔
اگر میرے حق میں ہوگا تو اللہ مہربان ہے، جو کرے گا ٹھیک ہی ہوگا، وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ اس صورت میں اگر اس کی توقع کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تکبر نہیں آتا، جبکہ اگر صرف خود اعتمادی کو لیا جائے، توکل میں بھی خود اعتمادی ہوتی ہے لیکن اصل اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، انسان اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے توکل کا معنی ہی ہے صدق الاعتماد علی اللہ، اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ جب آپ صرف اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں تو تکبر میں آ جاتے ہیں، ناکام ہو جائیں تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان توکل والا اعتماد کرتا ہے رب کی ذات کے اوپر، محنت کے مطابق نتیجہ آ جائے تو اس میں تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ اگر اس کے مطابق نتیجہ نہ آئے تو پھر بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ تو ہے نا، کوئی اس سے بہتر تو نے راستہ رکھا ہوگا۔ مایوس نہیں ہوتا بندہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توکل والا مایوس ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب توکل کا تذکرہ کیا تو کیسے کیا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ ان کو اللہ معاف بھی کرے گا، ان کو عزت کی روزی بھی دے گا، اور ان کے درجات کو اللہ بلند بھی کرے گا۔ اب آپ عملی مثالوں سے سمجھیے، قرآن مجید ایک ایک موضوع کو روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے، کہاں کہاں انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے جب دشمنوں کا مقابلہ ہو، گمسان کا معرکہ ہو، جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، فساد برپا ہو، دہشت گردی ہو رہی ہو، خون بہ رہا ہو، فوارے خون کے پھوٹ رہے ہوں، لاشیں گر رہی ہوں اور انسان سے وہ لاشیں تڑپتی ہوئی دیکھی نہ جاتی ہوں، میتیں سامنے پڑی ہوں، تو اس موقع پہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر توکل کر کے تو دیکھو۔ اتنے خوبصورت انداز میں اس موقع پہ اللہ توکل کو پیش کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، مشکلات اتنی زیادہ ہیں، کبھی خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے، کبھی سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی بلال کو امام کائنات کی آنکھوں کے سامنے مکہ کے سنگریزوں پہ اور نکیلے پتھروں پہ گلے میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی کسی صحابی کو مختلف تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں اللہ نے کیا کہا وہ آپ اللہ کے قرآن سے سنیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا
فاتخذه وکیلا. اس آیت کو بار بار سنیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. کبھی آپ پریشانی میں چادر لے کے لیٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، یہ کیا تکلیفیں، یہ کیا آزمائشیں ہیں. تو اللہ نے کہا آپ ہمت کیجئے، رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے، اس میں قرآن کی تلاوت کیجئے. رات کو اٹھنے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، گفتار کے اندر نفاست، گفتار کے اندر صداقت بڑھتی چلی جائے گی. اور خاص طور پہ کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا ذکر کریں، اسی کے ہو کے رہ جائیں، گوشہ تنہائی میں، خلوت میں اسی کے ہو کے رہ جائیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، اس کے سوا تو کوئی الہ نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا. آپ اللہ کو اپنا وکیل بنائیں. توکل یہی معنی ہے، اللہ کو وکیل بنا لینا. وکیل کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنا کام کسی کے ذمہ لگا دینا، اپنا کام کسی کے ذمہ لگا دینا. یہ نہیں ہے کام چھوڑ کے کسی کے ذمہ لگا دینا، اپنے حصے کا کام کر کے اللہ کے ذمہ لگا دینا. جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، جہاں تک میں چل کے جا سکتا تھا میں چلا گیا، جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، جو تیرا حکم تھا میرے مولا وہ میں نے پورا کر دیا. اب آگے یہ میرا کام ہے لیکن تیرے ذمہ ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. واصبر على ما يقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. ایک پورا ایجنڈا ہے توکل کا. کھڑے بھی ہو جائیں، ہمت نہ ہاریں، ذکر بھی کریں، خلوت کے لمحات بھی بنائیں، میرے اوپر سہارا بھی رکھیں، مجھے اپنا وکیل بھی بنا لیں، اور جو کر رہے ہیں اس پہ ڈٹے بھی رہیں، اور جو مخالفوں کے پروپیگنڈے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے نظر انداز بھی کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، کرنے دیں ان کو جو کرتے ہیں. غور تو کریں، یہ اسلوب کتنا پیارا ہے. یہ اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی عام انسان اس طرح کا کلام کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، اگر آپ الجھنوں میں ہیں، اگر آپ تکلیفوں میں ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس آیت کو اپنے سینے پہ اتار کے دیکھیں اور دل کے اندر جگہ دے کے دیکھیں اللہ آپ کو کیسے مخاطب کر رہا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. میں اس کی تشریح میں کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ کہہ رہے چھوٹے سے راجوال کو دیکھ کے، دو چار لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوگا. جس رب کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے وہ تو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. واصبر على ما يقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. تو پہلا موقع ہے پریشان، خصوصاً دشمنوں کے مقابلے میں انسان
اپنی ہمت کی کوشش کر کے کہے کہ یا اللہ اب میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں. میرا اور آپ کا اس وقت ایک بہت سنگین مسئلہ یہ ہے، ہمیں خلوت کے لمحات ملتے ہی نہیں ہیں. خلوت کے لمحات ملتے ہی نہیں ہیں. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، پچھلے پورے ایک ہفتے کے اندر آپ کو کوئی 1 گھنٹہ ایسا ملا ہو جہاں آپ موبائل سے بھی آزاد صرف آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہو؟ تو پریشانیوں کا علاج کیسے ہوگا؟ ایک پوری نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دینا. دنیا کی دوائیوں میں وہ علاج نہیں ہوتا، دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس وہ علاج نہیں ہوتا، نفسیاتی سیشنز کے اندر وہ علاج نہیں ہوتا، جو تنہائی کے ان لمحوں میں ہوتا ہے جب انسان بالکل ایسے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے پرسکون ہو جاتا ہے کہ میری ماں ہے نا، خیر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ماں تو ہے نا. تو جیسے وہ اس کو سنبھال لیتی ہے، جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ ماں سے زیادہ محبت کے ساتھ اپنے بندے کو سنبھالتا ہے. وقت لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ حالات ٹھیک ہو. 13 سال تک اذیتوں سے گزرتے رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندے کو ضائع کر دے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت تو دیکھیں، پوری دنیا جب دشمن ہے اور اتنی دشمن ہے کہ آگ کا الاؤ بھڑکا دیا گیا ہے، اور آگ کا الاؤ بھی ایسا ہے کہ اس میں خود پھینکنے کی ہمت بھی نہیں ہے. شعلے آسمانوں تک بلند ہو رہے ہیں اور لوگ دور دور کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کیسے پھینکا جائے. اور جناب ابراہیم کو جب پھینک دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. باپ نے گھر سے نکال دیا، کاروبار ہاتھ سے جاتا رہا، پوری دنیا دشمن بن گئی، لیکن اللہ تو ہے نا، تو میرے لیے کافی ہے. ہر طرف حالات بگڑے ہی نظر آتے ہیں، لیکن تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو الوکیل ہے، میرے کام تیرے ذمہ ہیں، تو ٹھیک کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ، دشمنوں کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی آتی ہیں. کبھی فوتگی ہوتی ہے، کبھی قرض ہوتا ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی. تو ان پریشانیوں میں نبی علیہ السلام نے جو سب سے بڑا وظیفہ بتایا ہے نا، اس کا خلاصہ بھی توکل ہی ہے. آپ نے کیا پڑھتے تھے جب آپ کو پریشانی آتی تھی؟ میں حیران ہوتا ہوں، نبی علیہ السلام اتنی پیاری دعا پڑھتے تھے کہ اس میں صرف اللہ کی صفتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اللہ سے یہ بھی نہیں کہتے تھے میری پریشانی دور کر دے. یہ میرے سامنے اس وقت حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب پریشان ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. آپ اس دعا پہ ذرا غور کیجئے گا، کتنی خوبصورت ہے. پھر آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس کے اندر پریشانی کا تذکرہ ہے کہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ صحیح بخاری ہے. اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو بڑا حلیم ہے، تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اتنے بڑے عرش کا تو رب ہے، آسمانوں کا رب تو ہے، زمینوں کا رب تو ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری پریشانی دور کر دے،
لیکن جب دل سے یہ آواز نکل رہی ہوتی ہے تو حقیقتاً بندے کا رگو ریشہ اور اس کے دل کا ایک ایک ریشہ پکار کے اور خون کا قطرہ قطرہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو سنبھالنے والے اللہ، میری چھوٹی سی پریشانی تیرے لیے مسئلہ ہی کیا ہے؟ تو عرش عظیم کا رب ہے. تو اللہ کو اس کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں. یعنی توکل کا پہلا مرحلہ کہ انسان کو پہچان ہو جائے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے اور رب کی صفتیں کتنی عظیم. ایک اور دعا جو آپ پریشانی میں کہتے تھے اس میں بھی اسی طرح کا انداز ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. تیری رحمت سے مجھے امیدیں ہیں، مجھے میرے سپرد نہ کرنا، میرے کام اپنے سپرد کر لینا، میری پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد بھی نہ کرنا، میری زندگی کے ہر معاملے کو میرے مولا تو ٹھیک کر دینا. مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیسی کیسی پریشانیوں میں گھبرا کے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں. ذرا تصور تو کیجئے، سیدہ ہاجر علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اہلیہ، تصور کریں تھوڑی سی پریشانی ہے، کہاں ایک ترقی یافتہ علاقے سے اٹھی ہیں اور جناب ابراہیم نے کہاں لا کے ان کو بسا دیا ہے. مکہ کا ویرانہ ہے اور جنگل ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے، اکیلی جان ہے، معصوم سا بچہ ہے، اور جناب ابراہیم پانی کچھ کھجوریں دے کے واپس جا رہے ہیں. وہ لمحہ ان پہ کیسے بیتا ہوگا یہ کہنا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، لیکن اس کو گزارنا اور اس سے گزرنا بہت مشکل مرحلہ ہے. تنے تنہا ایک ہی جان، نہ ذریعہ آمدن، نہ معیشت، نہ اسباب، جتنے ابراہیم کے ذمے تھے اتنی سی کھجوریں میں دے سکتا ہوں دے دیں، پانی بھر کے رکھ سکتا ہوں رکھ دیا، اچھے طریقے سے الوداع کر سکتا ہوں الوداع کر دیا، پھر چل پڑے. تو یہ عظیم توکل کی داستان ہے کہ سیدہ ہاجر نے ایک ہی سوال کیا تھا، ابراہیم اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. اذن لا یضیعن اللہ، اللہ کا حکم ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں اس جنگل کے اندر بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حسن ظن توکل کا ایک اہم ترین حصہ. یہ جناب ابوبکر صدیق ہیں اور اللہ کے پیارے نبی ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ جناب صدیق دیکھ رہے ہیں، دشمن تعاقب میں، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو بس ہمیں پکڑ سکتے ہیں. اور جناب امام کائنات الاسلامی کی کہتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اب سوچو کیا خیال ہے. آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ واقعہ میں نے جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ توکل کی کیسی کیسی داستانیں ہوتی ہیں. کویت کے ایک دائی ہیں عبد الرحمن سمیت، میں نے ان کو سنا بھی اور ان کی زبان سے بہت ساری باتیں سنی. ڈاکٹر تھے، میڈیکل ڈاکٹر تھے. ہمارے ہاں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے نا کہ دین کا کام بس صرف علماء کا کام ہے، لیکن جن کو اللہ دین کا شعور دے دے تو یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، اپنے کلینک پہ 2-3 مہینے لگاتے تھے اور باقی سارا سال اللہ کی راہ میں لگاتے تھے. کینیڈا سے پڑھے ہوئے اور بڑی ہائی کوالیفیکیشن، شوق آ گیا دین کی دعوت کا. تو انہوں نے سنا کہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے جہاں آج تک کوئی مسلمان پہنچا ہی نہیں ہے.
لا الہ الا اللہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. ساتھیوں کو تیار کیا کہ ہم نے وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سمندر پار علاقہ ہے, پتہ نہیں کینیا کا کتنا دور دراز کا علاقہ, اور بیچ میں دریا بھی ایسا ہے کہ مگر مچھیاں بڑے بڑے نگل لیتے ہیں. کہا ہم اپنے سارے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں, آپ کشتی بک کریں, ہم مل کے چلتے ہیں, اللہ مدد کرے گا. جتنے ظاہری اسباب ہیں سارے اپنا لیے اور کشتی پہ بیٹھ گئے, اور راستے کے اندر مگرمچھ یوں اپنی سریاں نکال رہے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور اس علاقے میں پہنچ گئے. اور پہلا ہی سوال انہوں نے کیا کہ تم آ کیسے گئے؟ کہا بس اللہ نے پہنچا دیا ہے, اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے, اللہ نے پہنچا دیا ہے. تو کہنے لگے کہ عبد الرحمن دین کی تبلیغ کی, بتایا دین کیا ہے. تو کہنے لگے کہ عبد الرحمن ہم تمہارا کلمہ پڑھ تو لیں, لیکن ایک آخری امتحان ہے تمہارا کہ بارش نہیں ہوتی, اللہ سے دعا تو کر دو, اگر بارش ہوگی ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. عبد الرحمن اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں اور ناک سے لکیر کھینچ کے کہتے ہیں, یا اللہ عبد الرحمن کے گناہوں کی وجہ سے آج اپنے دین کو تنہا نہ چھوڑ دینا, میری غلطیوں کی وجہ سے, میرے گناہوں کی وجہ سے, یا اللہ کہیں تیرا دین, تیرے دین کی دعوت نہ رہ جائے. یوں اپنا سر زمین پر رکھ کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سر ابھی اٹھایا نہیں ہے, بارش شروع ہو جاتی ہے اور پورے کا پورا علاقہ ہی مسلمان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک عبد الرحمن سمیت کے ہاتھوں پہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو ہماری زندگی سے توکل نکل گیا ہے. یا تو اتنی سستی ہے کہ ہم کچھ کرتے ہی نہیں, یا پھر اسباب کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں. توکل ایک درمیان کا اعلیٰ ترین راستہ ہے کہ اپنے ہمت کی, اپنے وسائل کے مطابق محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اور نتائج اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے کہ نتائج اے میرے مولا تو نے دینے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, مجھے یاد آ رہا ہے ابا جی رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس ادارے کا جب بھی تذکرہ کرتے نا تو ایک بڑا خوبصورت لفظ لکھتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, آپ احباب کی دعاؤں سے اور توکلاً علی اللہ جاری ہے, توکلاً علی اللہ جاری ہے. یعنی اتنے خوبصورت ان کے یہ الفاظ تھے کہ آج تک میرے ذہن میں رہتے ہیں. تو توکل یہ تو صرف 1-2 مقامات میں نے گنے ہیں, وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن زندگی کے ہر موڑ پہ ہی اللہ پہ توکل کرتا ہے. گھر سے باہر بھی نکلتا ہے تو اللہ ہمیں سکھاتا ہے, اللہ کے نبی سکھاتے ہیں کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ, یا اللہ تیرے سپرد کر کے نکل رہا ہوں, تو چاہے گا تو واپسی ہوگی. رات کو لیٹتا بھی ہے تو بندہ کہتا ہے الجأت ظہری الیکا, یا اللہ تیرے سپرد ہو کے لیٹ رہا ہوں, تو چاہے گا تو اٹھنا نصیب ہوگا. جو قدم قدم کے اوپر دعائیں ہیں یہ اصل میں توکل ہی کا اظہار ہے. حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی بندہ کہتا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, تیری توفیق تھی تو آ گیا ہوں, تو توفیق دیتے رہنا تو تیرے پاس آتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ عظیم نعمت, توکل کی عظیم نعمت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.